بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجمع فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كمساجد، أو حرف مشدد مثل دواب، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فسياقل وفرازنا منصرف لقبولهما الهاء، وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين. أما التركيب فشرطه أن يكون علما بلا إضافة ولا إسناد كبعلبك فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني. أما الألف والنون الزائدتان إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية، وإن كانتا في صفة فشرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران فندمان منصرف لوجود ندمان. أما وزن الفعل فشرطه أن يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل كشمر وزربا، وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المزارع ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس فيعمل منصرف لقبولها هلها كقولهم ناقة يعملة. عزیز طلباء، ہدایت النحو کا آج کا سبق جاری ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے. ہماری بحث اس وقت اسباب تسعہ میں چل رہی ہے. عجمہ تک کل سبق ہو چکا تھا. آج اسباب تسعہ میں چھٹا سبب جمع، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. بہت آسان باتیں ہیں، آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. جمع کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کلمہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، منتہی الجموع کے صیغے کے وزن پر ہو، تب جا کر جمع غیر منصرف کا سبب بنے گی. اور یہ ایک ایسا سبب ہے جو خود دو سبب کے قائم مقام ہے. منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہے؟ اس کو سنیں کہ کسی کلمے میں پہلے دو حرف مفتوح ہوں، اس کے بعد الف جمع آئے. اب الف جمع کے بعد پھر تین صورتیں بنیں گی. یا تو دو حرف ہوں، اس میں سے پہلا مکسور ہو، جیسے مساجد. اب مساجد کو دیکھیں، پہلے دو حرف مفتوح ہیں، پھر اس کے بعد الف جمع ہے، اس کے بعد دو حرف ہیں جس میں پہلا مکسور ہے. یا الف جمع کے بعد ایک ہی حرف ہو مگر مشدد ہو، جیسے دواب، ایک ہی ہے لیکن مشدد ہے. یا الف جمع کے بعد تین حروف ہوں اور ان تینوں حروف میں بیچ والا ساکن ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا مکسور ہو اور آخر والا اپنی حالت پر جو ہونا چاہیے. تو یہ تین صورتیں ہوں الف جمع کے بعد، یا تو دو حرف ہوں جس میں پہلا مکسور ہو، یا ایک حرف ہو مشدد ہو، یا تین حروف ہوں جس میں سے بیچ والا کیا ہو، ساکن ہو. یہ ہے منتہی الجموع کا صیغہ. اب اس وزن پر جو بھی کلمہ آئے وہ غیر منصرف ہوگا دو سبب کی وجہ سے، کیونکہ منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے وہ دو سبب کے قائم مقام ہے. البتہ یہ شرط ہے کہ وہ ہا کو قبول نہ کرے. وہ کلمہ جو اس وزن پر آئے، مساجد یا مصابیح یا دواب کے وزن پر، وہ ہا کو قبول نہ کرے. اگر ہا کو قبول کرے گا تو کلمہ غیر منصرف نہیں بنے گا. کہتے ہیں اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. جمع کی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ
منتہا الجموع کے صیغے کے وزن پر ہو، اور منتہا الجموع کا صیغہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں جیسے مساجد، یا 1 حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا 3 حرف ہوں اوسطها ساکن جس میں سے بیچ والا ساکن ہو، غیر قابل للہا اور وہ ہا کو نہ قبول کرتا ہو، کا مصابی جیسے کہ مصابی، فسیاقلہ و فرازنہ منصرف، تو اب سیاقلہ اور فرازنہ یہ دونوں کے دونوں منصرف ہیں، کیوں؟ لقبول ہملہا، کیونکہ یہ ہا کو قبول کر رہے ہیں۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْن، اور یہ بھی یعنی جمع بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے، الجمعیت ولزومها وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیر۔ وہ 2 سبب کیا ہیں؟ ایک تو جمعیت، جمع کا ہونا، اور دوسرا اس کلمے کو جمعیت کا لازم ہونا۔ جمعیت کا لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جمع کے بعد اب اس کلمے کی دوسری جمع تکسیر نہیں آ سکتی، گویا کہ یہاں پر آ کر جمع ختم ہو گئی، جمع اس کو لازم ہو گئی، تو ایک جمعیت سبب بنا اور دوسرا لزوم جمعیت، کہ اب جمع اس کو لازم ہے، اس کے بعد اس کی جمع نہیں بن سکتی۔ لیکن کون سی جمع؟ جمع تکسیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع سالم تو آ سکتی ہے لیکن جمع تکسیر اب اس کے بعد نہیں آ سکتی، یعنی 2 بار اس کو جمع کر دیا گیا، اب جمع کی وہاں انتہا ہو چکی ہے۔ کہ یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے، جمعیت اور لزوم جمعیت، وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیر، اور اب دوبارہ اس کی جمع تکسیر بننا محال ہے، فکانہ جمع مرتین، گویا کہ اب اس کی 2 مرتبہ جمع بنا دی گئی۔ امت ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد کبالبک فعبد اللہ منصرف ومعدی قریب غیر منصرف وشاب قرناہا مبنی۔ ساتواں سبب ہے ترکیب۔ ترکیب سے یہاں کیا مراد ہے؟ ترکیب کا مطلب ہے نہ تو ترکیب اضافی ہو نہ ترکیب توصیفی، بلکہ ترکیب امتزاجی، یعنی 2 کلموں کو یا زیادہ کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور ان دونوں کلموں میں سے کوئی بھی کلمہ حرف نہ ہو، یہ مراد ہے ترکیب سے۔ 2 کلموں یا زیادہ کلموں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور ان دونوں کلموں میں سے کوئی بھی کلمہ حرف نہ ہو، یہ ترکیب ہے۔ ترکیب غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ علم ہو، تو اب اس میں 2 سبب ہو جائیں گے، ایک ترکیب اور دوسرا علم۔ جیسے بالابک، بالابک حقیقت میں یہ 2 اسم الگ الگ ہیں۔ بال ایک شہر کا نام ہے اور بک ایک صنم بت کا نام تھا، اور بک ایک شخص کا نام تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، تو بالابک یہ 2 کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا اور ان میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ اور عبداللہ یہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ترکیب پائی جا رہی ہے وہ ترکیب اضافی ہے، عبد کی کلمہ جلالت کی طرف اضافت کر دی گئی، اور ترکیب کے لیے شرط ہے نہ تو اضافت ہو اور نہ ہی اسناد ہو۔ ماضی قریب یہ بھی غیر منصرف ہے، کیونکہ ماضی ایک الگ کلمہ ہے اور قریب ایک الگ کلمہ ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ وشاب قرناہا مبنی، البتہ شاب قرناہا اگر یہ کسی کا علم بھی ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہی رہے گا، اس کو منصرف یا غیر منصرف اس طرف کی ترکیب تقسیم کرنا ضروری نہیں، اس کو ہم کہیں گے سیدھا سیدھا کیا ہے یہ مبنی۔ کیوں؟ کیونکہ منصرف اور غیر منصرف تو اس میں معرب کی قسمیں چلیں گی، اور شابہ کرنا ہے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ملاؤ۔ اما ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد، ترکیب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، جیسے بالابک تو عبداللہ منصرف، تو عبداللہ منصرف ہے، ومادی قریب غیر منصرف، اور مادی قریب غیر منصرف ہے، وشابہ قرناہا مبنی، اور شابہ قرناہا مبنی ہے۔ اس کا مطلب اس کے دونوں گیسو دراز سفید ہو گئے، یہ ایک عورت کا نام، تو اب اس عورت کا نام ہوتے ہوئے یہ گویا کہ دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، وشابہ قرناہا، شابہ الگ کلمہ، قرناہا الگ کلمہ ہے،
مگر اس کے باوجود ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ مبنی پڑھیں گے، لہذا اسم معرب کے اقسام میں اس کو نہیں لے کر جایا جائے گا۔ اما الالف والنون الزائدتان، الف نون زائدتان یعنی ایسے الف اور نون جو کلمے میں زائد ہوں۔ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کی کیا شرط ہے؟ تو اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ الف نون زائدتان کبھی تو اسم میں ہوں گے اور کبھی صفت میں ہوں گے۔ اگر الف نون زائدتان اسم کے اندر ہوں تو اب غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو، جیسے عمران، عثمان، یہ علم ہے، الف نون زائدتان اس میں زائد ہے۔ اور سعدان یہ ایک گھاس کا نام ہے، یہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ علم نہیں ہے۔ ان کانتا فی اسم فشرطہ ان یکونا علما، اگر یہ دونوں اسم میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، جیسے عمران اور عثمان۔ اور سعدان یہ ایک گھاس کا نام ہے، یہ منصرف ہے علمیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر یہ دونوں صفت میں ہوں تب اس کی کیا شرط ہوگی؟ کہتے ہیں اگر یہ صفت میں ہے تب اس کی مؤنث یعنی اس صفت کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ اگر مؤنث فعلانتن کے وزن پر آ رہی ہے تب ایسی صورت میں وہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف ہی رہے گا۔ جیسے سکران، سکران ہے یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی۔ لیکن ندمان، ندمان منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر ندمانتن آتی ہے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر وہ دونوں صفت میں ہوں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکران۔ فَنَدْمَانٌ مُنصَرِفٌ، تو اب ندمان منصرف ہے، لِوُجُودِ ندمانتن، ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل۔ اسباب 9 میں آخری سبب فرماتے ہیں وزن فعل غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گا، یہ شرط ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ اس کے ساتھ خاص ہو۔ فعل، جب ہم وزن فعل کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزن کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ فعل ہی کے ساتھ پایا جائے، اسم کے ساتھ نہ ہو۔ فعل کے ساتھ خاص ہو، ہاں اسم میں اگر پایا جا رہا ہے تو وہ فعل سے ہی نکل کر آیا ہو۔ کہاں سے ہو؟ فعل سے ہی منقول ہو۔ جیسے شمرا، باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا وزن ہے۔ ایسے ہی زوربا مجہول ہے، ٹھیک ہے، ضربہ یضربو سے مجہول ہے، یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہ کسی کے نام رکھ دیے جائیں، کسی کے عالم بنا دیے جائیں تو اب یہاں پر جو فعل کا وزن پایا جا رہا ہے یہ حقیقت میں نام کے ساتھ نہیں، حقیقت میں تو یہ وزن خاص ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، وہاں سے نقل کیا گیا ہے اور یہاں پر اب اسم کے ساتھ پایا جا رہا ہے، تو اب کلمہ دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف بن جائے گا۔ ان یختص بالفعل، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم، اور اسم میں نہ پایا جائے الا منقولا عن الفعل، مگر یہ کہ فعل سے ہی نقل کر کے، کشمرا و ضربا، جیسے شمرا اور ضربا۔ وان لم یختص به، اور اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں، وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسم کے ساتھ ہی پایا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اسم کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف پایا جائے۔ حروف مضارع میں سے 4 حروف ہیں، اتینا، ان چاروں میں سے کوئی حرف اسم کے شروع میں پایا جائے اور اس پر ہا داخل نہ ہو۔ لہذا اگر حروف مضارع میں سے کوئی حرف پایا بھی جا رہا ہے مگر ہا بھی داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ حروف مضارع میں سے کوئی حرف بھی پایا جاتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہا کو بھی قبول نہ کرتا ہو، تب تو وہ غیر منصرف کا سبب ہے، اور اگر ہا پائی جا رہی ہے تب اس صورت میں غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ، تو ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس پر ہا داخل نہ ہو، جیسے احمد، ٹھیک ہے، یشکر، تغلب، نرجس۔
چاروں حروف کی مثال دے دی. ایک کے شروع میں الف حمزہ ہے، دوسرے کے شروع میں یا ہے، تیسرے کے شروع میں تا ہے، چوتھے کے شروع میں نا ہے. اتینا چاروں حروف آ گئے. لہذا یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اگرچہ فعل کے وزن ہے اور وزن فعل کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ حروف مضارع میں سے حروف ان کے شروع میں آ رہے ہیں اور یہ ہا کو قبول بھی نہیں کر رہے ہیں. فیعمل منصرف. لہذا اب یعمل منصرف ہوگا. کیوں؟ حالانکہ اس کے شروع میں یا آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے اور بولا جاتا ہے ناقتن یعملتن، لہذا یہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا. منصرف ہے لقبولہا، تو یعمل منصرف ہے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ نحویوں کا قول ناقتن یعملتن.